صلح حدیبیہ کے 22 ماہ بعد شعبان کے مہینے میں قریش اور ان کے حلیف بنو بکر نے ایک ایسی حرکت کی جس کے باعث حدیبیہ کا معاہدہ صلح کا کل عدم ہو گیا۔ اہل مکہ کو اس معاہدہ صلح کو توڑنے کی کس طرح جرأت ہوئی؟ مورخین نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ غزوہ موتہ میں مسلمانوں کے 3 عظیم جرنیل شہید کر دیے گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید بمشکل بچے کچے مسلمانوں کو لاکھوں رومیوں کے نرغے سے نکال کر لے آئے تھے۔ اس سانحے نے اہل مکہ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا کہ مسلمانوں کی قوت و طاقت کا اب معاذ اللہ جنازہ نکل چکا ہے۔ اب ان میں وہ دم خم باقی نہیں رہا کہ ہم سے برسر پیکار ہونے کی جسارت کر سکے۔ اگر ہم اس معاہدے کی خلاف ورزی بھی کریں گے تو مسلمانوں میں یہ جرأت نہیں ہوگی کہ ہمیں دعوت مبارزت دے سکیں، لیکن یہ ان کی سراسر خوش فہمی تھی، اور ان کی یہ خوش فہمی بہت جلد دور ہو گئی جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے فوری قدم اٹھایا۔ بنو کنانہ اور بنو بکر کے سرداروں نے قریش کے رئیسوں سے التجا کی کہ وہ اپنے جنگجو افراد اور اسلحے سے ان کی امداد کریں گے تاکہ وہ اپنے دشمن بنو خزاعہ سے اپنے مقتولوں کا انتقام لے سکیں۔ انہیں اپنی قرابت داری کا بھی واسطہ دیا اور ان پر اپنا یہ احسان بھی جتلایا کہ انہوں نے پیغمبر اسلام سے دوستی کا معاہدہ کرنے کے بجائے ان سے معاہدہ کیا ہے۔ اسلام کو مٹانے میں بھی وہ ان کے ساتھ ہیں۔ جب بنی کنانہ نے قریش کو بڑے اشتعال انگیز لہجے سے دعوت دی تو سب نے ان کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ ان میں ابو سفیان شریک نہیں تھا اور نہ اس سے اس بارے میں مشورہ کیا گیا۔ ایک قول کے مطابق ابو سفیان سے مشورہ کیا گیا لیکن اس نے ان کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بنو خزاعہ کے خلاف یہ سازش بڑی رازداری سے کی جا رہی تھی۔ بنو خزاعہ صلح حدیبیہ کے بعد بڑے اطمینان سے وقت گزار رہے تھے۔ انہیں یہ گمان بھی نہیں تھا کہ ان پر قریش، بنو بکر اور بنو کنانہ نے باہمی مشورے سے یہ طے کیا کہ مکے کے نشیبی علاقے میں وتیر نامی کنواں جو بنو خزاعہ کے علاقے میں ہے، اس پر فلاں تاریخ، فلاں وقت اور فلاں جگہ اکٹھے ہوں گے اور وہاں سے ان پر حملہ کر کے ان کا قتل عام کر دیں گے۔ جب مقررہ جگہ پر وہ لوگ پہنچ گئے تو ان پر دھاوا بولنے والوں میں دیگر قبائل کے علاوہ قریش کے بڑے بڑے رؤساء بھی شریک ہوئے، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: صفوان بن امیہ، اکرمہ، حویتب، شیبہ بن عثمان اور مکرس۔ ان سب نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال رکھے تھے اور عجیب قسم کا لباس پہنا ہوا تھا تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ یہ لوگ اپنے غلاموں اور نوکروں کا ایک جم غفیر بھی اپنے ساتھ لائے ہوئے تھے۔ ادھر قریش اور ان کے حلیف زور و شور سے بنو خزاعہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاریوں میں مصروف تھے، جبکہ دوسری جانب بنو خزاعہ اپنے گھروں میں بے خوف و خطر سو رہے تھے۔ انہیں یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس معاہدے کے بعد ان پر بلا وجہ شب خون مارا جائے گا۔ ان میں اکثریت بچوں، عورتوں اور کمزور بوڑھوں کی تھی۔ جب بنو بکر نے ان پر اچانک حملہ کیا تو وہ جانیں بچانے کے لیے بھاگ نکلے، یہاں تک کہ حدود حرم میں داخل ہو گئے۔ انہیں امید تھی کہ یہاں ان کو امان ملے گی، لیکن ان حملہ آوروں نے حدود حرم کا بھی پاس نہ کیا اور انہیں بے دریغ قتل کرتے رہے۔ ان حملہ آوروں میں سے چند آدمیوں نے اپنے سرغنہ نوفل بن معاویہ کو دہائی دی کہ نوفل، اپنے خدا سے ڈرو، تم دیکھتے نہیں کہ تم حرم میں داخل ہو چکے ہو اور پھر بھی قتل کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اس وقت اس پیکر فخر و رعونت نے ایسا جملہ زبان سے نکالا کہ زمین بھی لرز اٹھی ہوگی۔ کہتا ہے کہ آج کوئی خدا نہیں معاذ اللہ۔ اے بنو بکر، تم حرم میں لوگوں کا مال چرا لیا کرتے ہو، اس وقت تمہیں حرم کا خیال نہیں آتا؟ آج دشمن سے انتقام لینے کا موقع ہے تو تمہیں حرم کا تقدس یاد آ رہا ہے۔ خبردار، آج کوئی شخص انتقام لینے میں سستی نہ کرے۔ دشمن جہاں ملے اسے وہیں تہہ تیگ کر دیا جائے۔ بنو خزاعہ کے بچے کچے افراد بھاگ کر بدیل بن ورقہ
اور رافع کے گھر تک پہنچے۔ اس وقت صبح کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قریش کے رؤسا اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے۔ اپنے بارے میں انہیں یہ گمان تھا کہ انہیں کسی نے پہچانا نہیں ہوگا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حوالے سے کوئی خبر نہیں ملے گی۔ صبح کا اجالا پھیلا تو لوگوں نے دیکھا کہ بدیل اور رافع کے مکانوں کے دروازوں پر بنو خزاعہ کے کشتوں کے پشتے لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، قریش کے سردار جو اسلام کی عداوت میں اندھے ہو چکے تھے، یہ غلطی تو کر بیٹھے تھے۔ اب وہ پچھتاتے تھے کہ ان میں جو دور اندیش لوگ تھے انہوں نے ان کو لعنت ملامت کرنا شروع کر دی۔ حارث بن ہشام اور عبداللہ بن ابی ربیعہ دونوں صفوان اور اکرمہ وغیرہ کے پاس آئے اور انہیں صاف صاف بتا دیا کہ یہ حرکت کر کے تم نے اس معاہدے کو توڑ دیا ہے جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طے پایا تھا۔ اس عہد شکنی کے نتائج بھگتنے کے لیے اب تیار ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، وتیر کے کنویں پر رات کے وقت بنو خزاعہ پر جو قیامت گزر گئی تھی، اس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح سویرے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ عائشہ، بنو خزاعہ پر آج بڑا ظلم و ستم کیا گیا ہے۔ ام المومنین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا قریش میں یہ ہمت ہے کہ وہ اس معاہدہ صلح کی خلاف ورزی کر سکیں، حالانکہ تلواروں نے انہیں پہلے ہی تباہ و برباد کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے وہ معاہدہ توڑ دیا ہے اور اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، اس کا انجام تو بخیر ہوگا نا؟ فرمایا ہر طرح خیر ہی خیر ہے۔ ناظرین کرام، اسی سلسلے کی دوسری روایت ہے جو امام طبرانی نے اپنی معجم کبیر اور صغیر میں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے یہاں قیام فرمایا۔ سحری کے وقت تہجد ادا کرنے کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور طہارت خانے میں تشریف لے گئے۔ میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لبیک لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ پھر فرمایا، نصرت نصرت نصرت، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو خانے سے باہر تشریف لے آئے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے حضور کو 3 مرتبہ یہ لبیک اور نصرت کہتے ہوئے سنا ہے، کیا اندر کوئی آدمی تھا جس سے آپ ہم کلام تھے؟ حضور نے فرمایا، یہ بنی کعب کا رجز خاں تھا جو مجھ سے فریاد کر رہا تھا کہ قریش نے بکر بن وائل کی مدد کی ہے اور ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ہم 3 دن تک کسی واقعے کی اطلاع ملنے کا انتظار کرتے رہے۔ 3 دن بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد میں ہی تشریف فرما تھے تو میں نے راجس کو فریاد کرتے ہوئے سنا، تو مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دن جواب دینے کی تصدیق ہو گئی۔ بنو خزاعہ کے قتل عام کے بعد سالم خزاعی اپنے قبیلے کے 40 افراد کی معیت میں مدینہ طیبہ کی طرف عازم سفر ہوا تاکہ اس حادثہ فاجعہ کے بارے میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رویداد پیش کر دے۔ قریش نے اس المیے میں جو کردار ادا کیا ہے اس سے آگاہ کرے۔ جب فریادیوں کا یہ وفد مدینہ طیبہ پہنچا تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہی تشریف فرما تھے اور عقیدت مندوں کا ایک جم غفیر اپنے آقا کریم کے ارد گرد حلقہ بگوش تھا۔